جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں سبزلی مری کے پاس. تو سبزلی مری سے کچھ معلومات کرتے ہیں. سبزلی مری سے ضلع کھولو کے حوالے سے. اور سبزلی مری ایک سیاسی ورکر ہے اور نوجوان سیاسی ورکر ہے. تو اس سے پوچھتے ہیں کھولو کے حوالے سے. کھولو کا جو غریب عوام ہے وہ کافی عرصے سے اور بے روزگار ہیں، غریب ہیں. تو کافی اس درمیان میں سیلاب جیسے آفت بھی آئے. تو اس حوالے سے کھولو کا جو غریب عوام ہے اس کو یہاں مطلب ضلع کھولو میں ضلع لیول سے ان کو کچھ نہیں ملا. تو کافی لوگوں کا شکایت ہے. تو اس حوالے سے سبزلی مری سے بھی پوچھتے ہیں اور سبزلی مری کا جو سیاسی سفر ہے اس حوالے سے بھی پوچھتے ہیں سبزلی مری سے کہ اس نے سیاسی سفر کب سے شروع کیا اور کون کون سے پارٹی میں گئے. اور اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کا جو فائدہ ہے کچھ ہے یا نہیں ہے. تو جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں بلوچستان میں تو ان کے جو سیاست کا جو ثمرات ہے یا فوائد ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ رہے. تو اس حوالے سے معلومات کرتے ہیں. دیگر بھی ضلع کھولو کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے حوالے سے پوچھتے ہیں. اور سیلاب میں جو تباہ کاریاں ہوئی ضلع کھولو میں تو کافی نقصانات ہوئے. تو اس کے بعد جو سیلاب گزر جانے کے بعد تو وفاق کی جانب سے گندم کے بیج کا بھی سلسلہ شروع ہوا. 23,000 23,500 بوریاں فراہم کر دی گئی ہیں. وہ بھی اس کا تقسیم کا سلسلہ بھی صحیح اور شفاف نہیں ہے لوگوں کا کہنا ہے. تو ابھی تک وہ سلسلہ بھی رکا ہوا ہے. اس حوالے سے پوچھتے ہیں دیگر جو سامان آئے ہیں سیلاب کے جو سیلاب زدگان کے لیے ضلع کھولو میں وہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچے. تو لوگوں کا شکایت ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. سبزلی مری میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ اپنے جو سیاسی کیریئر آپ نے سیاست کب شروع کیا، کون سے پارٹی سے شروع کیا، تو اس حوالے سے بھی آگاہ کریں. دیگر جو ضلع کھولو کے جو عوام کی محرومیاں ہیں، پسماندگی ہے، اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا گفتگو کریں. تو آپ ماشاء اللہ سیاسی نوجوان ہیں. آپ نیشنل پارٹی میں بھی رہے اور BNP میں بھی رہے. اس حوالے سے آپ تھوڑا ہمیں آگاہ کریں اور لوگوں کی جو محرومیاں اس حوالے سے بھی تھوڑا لوگوں کو آگاہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جان آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جو ہر جگہ اکثر میں آپ کا ویڈیو بھی دیکھتا ہوں کہ آپ ہر کسی مظلوم کا آواز جو ہے اٹھاتے ہیں. تو میرا جو ہے نا پہلا قدم سیاست کا نیشنل پارٹی سے شروع. جس طرح جو میرا بلوچ مری جو صاحب ہے اس کی قیادت میں ہم لوگوں نے ایک پارٹی آفس کھولا تھا کھولو میں. ہم لوگ چند بندے تھے. تو اس کے بعد جب ہم لوگوں نے 3 سال تک میں اس پارٹی میں ایک ورکر رہا، آفس سیکرٹری بھی تھا. تو وہاں سے میں پھر میرا بلوچ نے کچھ پوسٹیں بھی لائے تھے اور ہمارے جو ہے نا اس کے بعد ضلعی صدر ملک احمد خان مری بنا نیشنل پارٹی کا. وہاں سے کچھ لوگوں کا جو ہے نا نامینیٹ کیا گیا. تو وہاں پوسٹیں جو ہے نا ہمیں انصاف نہیں ملا. تو میں وہاں سے سوچ کے وہاں پارٹی سے استعفیٰ دے دیا. میں وہاں سے کوئٹہ چلے گئی. کوئٹہ سے بعد میں کراچی گئے. اپنا مصروفیات کاروبار کر رہا تھا. کچھ وقت کے بعد ہمارا تعلقات تھا ڈاکٹر جہاز جوہاندری صاحب سے. آغا سر بلوچ اس ٹائم موجودہ وفاقی وزیر بھی ہے. تو وہاں سے میرا رابطہ ہوا. اس نے کہا کہ آپ پہلے نیشنل پارٹی میں تھا، آپ ابھی جو ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ آ جائیں. ایک ورکر ہے. پہلے تو کوئی سیاسی پارٹی بھی کھولو میں نہیں تھا. تو آپ کو یاد ہے کہ مطلب ایک جھنڈی بھی نظر نہیں آیا تھا سوائے نیشنل پارٹی کا. بالکل. تو اس کے بعد جب ہم لوگ وہاں گئے تو میں نے ملک احمد خان مری سے فون کیا جو اس ٹائم موجودہ صدر بھی ہے BNP کا. تو میں نے کہا ملک صاحب کیا ارادہ ہے. ملک صاحب نے بھی مجھے پوچھا کہ اگر سیاست کرنا ہے تو پھر ہم لوگ بھی نیشنل پارٹی سے استعفیٰ دیے اور پارٹی پہ جائیں گے. تو وہاں ملک صاحب نے جب استعفیٰ دیا دوستوں کے ساتھ تو میں جو بلایا کھولو میں. تو ملک صاحب سے ہم ادھر اس کا نواں قلی جو ہے نا وہاں ایک کوتاک تھا اس کا بیٹھک میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے مغرب ایک کھانا کا بندوبست بھی کیا. ملک صاحب نے مشورہ کیا کہ ابھی جو ہے نا کھولو نوجوانوں کے لیے ہم لوگوں کو اسی سیاست اور اسی بے روزگاری حالات یا چلو جی جو جی کچھ ہے اس کے بارے میں. پھر آپ اس دور میں میرے خیال میں میر محبت خان نے کافی کوششیں کی ہیں.
कोल्लू के लिए पोस्टें भी लाए, तालीम वो जो चुमानी का बच्चे जो आजकल माशाल्लाह तालीम भी किया है, वो जो है ना स्कूल का तालीम का ज़रिए भी मीर मोहम्मद ख़ान ने एक अच्छा कदम उठाया। फिर वहाँ हम लोगों ने मशहूर किया, कुछ दिन के बाद उस टाइम एक मीर फारूक मरी मंदानी था, वो BNP का था, तो उसके साथ हम लोग मरी बाज़ार से आगे एक दफ्तर था, वहाँ बैठ के मशवरा किया। तो उसके थ्रू में हम लोग गए, सरदार साहब कुछ अरसे के बाद चला वो दुबई से कोयटा पहुँचा, वहाँ आके फिर सरदार साहब से मुलाकात हुई, तो हम लोगों ने बाकायदा सरदार साहब के घर में शमूलियत की BNP में, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। बिल्कुल, आप लोगों ने चलो शमूलियत किया, काफ़ी अरसा गुजर गया, तो इस शमूलियत से या सियासी पार्टियों से हमारे ज़िला कोल्लू में कोई मफाद हासिल हुआ या कोल्लू के अवाम को, गरीब अवाम को कुछ मिला है या नहीं सियासी पार्टियों के हवाले से? चलो सियासी पार्टियों की वजह से शऊर तो उजागर हुआ है, कुछ लोगों को शऊर आ गया है, तो इस हवाले से आप थोड़ा आगाह करें कि कोल्लू के लोगों को कुछ मिला है सियासी पार्टियों के हवाले से? लेकिन यहाँ तो वोट शख्सियत का होता है ज़िला कोल्लू में। तो बिल्कुल ये बात में कोई शक नहीं था, उस टाइम जो है ना सियासत दो ख़ानदान कर रहा था, तो मीर मोहम्मद ख़ान और मीर नसीबुल्लाह फैमिली जो है ना, ये लोग एक दूसरे लड़ रहे थे इलेक्शन में। जब तीसरा शख्स आया सरदार, इस टाइम हमारा मौजूदा नवाब है, वो जब आ गया, वो उसने भी कदम रखा सियासी लेवल में, तो वो भी इस इलेक्शन का हिस्सा बना। तो इसमें मतलब कोल्लू